اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی تو صحابہ سے سوال کیا، کہا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ الا هل بلغت، اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو کامل و مکمل نازل کر دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا پورا کا پورا دین کامل و مکمل انداز میں نے تم لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ نے جس طرح سے دین کو مکمل نازل کیا آپ نے مکمل طور پہ کچھ نہیں چھپایا، پورا کا پورا دین ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اور انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو ان لوگوں کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا کہ جو دین تو نے نازل کیا تھا پورا کا پورا دین میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انتہائی قابل قدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و محترم علماء کرام، لائق صد احترام بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول، مختار و پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس میں سے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم یہاں سے سمجھتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دھرتی پر، اس دنیا میں صرف ایک ہی دین پایا جاتا ہے، دین اسلام۔ نہیں میرے بھائیو، اس دھرتی پر بے شمار دین پہلے زمانے میں آئے
ان میں سے بہت سارے ادیان و مذاہب مٹ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ کچھ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیے گئے، مگر اس دین کے ماننے والوں نے اور اس کے علماء نے اتنی اس میں بگاڑ پیدا کر دی کہ وہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین نہیں رہ گیا۔ لیکن آج بھی کچھ دین اپنی بگڑی ہوئی شکلوں میں موجود ہیں، جیسے یہودیت اور نصرانیت وغیرہ۔ اور اس دین محمدی کے نازل ہونے کے بعد اس دور میں بھی نئے نئے دین، نئے نئے عقیدے، نئے نئے نظریات اور نئی نئی تھیوریاں آج بھی جنم لیتی رہتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے دین لوگ گڑھ گڑھ کر کے پبلک کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، جتنے بھی دین اس دھرتی پر پائے گئے، ان تمام پرانے اور نئے ادیان و مذاہب کے بیچ میں سے صرف اور صرف ایک ہی دین اللہ رب العالمین کو مقبول ہے، اس دین کا نام دین اسلام۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ایک آدمی آپ کے دین کو جو نہیں مانتا وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے لوگوں نے اپنا رکھے ہیں، تو آپ اپنے ہی دین کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک ہی دین اللہ کے ہاں مقبول کیوں ہے؟ ہمارا راستہ، ہمارا دین یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، اس سوال اور اس کیوں کا جواب اگر ہم قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں تلاش کریں تو ایک آیت کریمہ کے اندر ہمیں بڑی آسانی سے اس کیوں کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور جب ہم نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے تو سمجھ لو کہ ہم نے اپنی تمام نعمتیں بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ اس دنیا کی تقریباً ساری چیزیں ہمارے آپ کے لیے، انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں نعمت ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں، مگر میرے بھائیوں، نعمتیں اللہ کی اس وقت تک نہیں مکمل ہوئی تھی جب تک اللہ کا دین نہیں مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے اپنا دین جب مکمل کر دیا تو سمجھ لو کہ آج ہم نے اپنی ساری نعمتیں بھی تمہارے لیے مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں بڑے واضح انداز میں بتائی گئی۔ نمبر ایک کہ یہ دین، دین اسلام، ایک تو کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جو شریعتیں یا دین نازل ہوتی تھی وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی پائے جاتے تھے، ایک ایک علاقے میں یہاں کوئی نبی، دوسرے علاقے میں کوئی نبی، تو ایک شریعت دوسری جگہ کے لیے ہے اور الگ جگہ کے لیے دوسری شریعت ہوتی تھی۔ اسی طرح
ایک خاص وقت کے لیے، خاص پیریڈ کے لیے، خاص زمانے کے لیے وہ شریعتیں ہوتی تھیں۔ ایک نبی کی شریعت چل رہی ہے اور جب اس نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا تو اس کی شریعت ختم ہو جاتی تھی، اللہ رب العالمین دوسری شریعت نازل کر دیتا تھا۔ مگر یہ خوبی ہے شریعت اسلامیہ کی کہ یہ کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ تو یہ دین اللہ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق کامل و مکمل دین ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے بتائی کہ یہ دین نعمتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اس دین اسلام کی دو خوبی ہے، ایک تو اس میں کوئی کمی نہیں، کامل و مکمل ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ دین نعمتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، سب کے لیے نعمت اور رحمت ہے۔ اور یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کے ساتھ جب حج کر رہے تھے تو اسی میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی تو صحابہ سے سوال کیا، کہا میرے ساتھیو یہ بتاؤ الا هل بلغت؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو کامل و مکمل نازل کر دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا پورا کا پورا دین کامل و مکمل انداز میں نے تم لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ نے جس طرح سے دین کو مکمل نازل کیا آپ نے مکمل طور پہ کچھ نہیں چھپایا، پورا کا پورا دین ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اور انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو ان لوگوں کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا کہ جو دین تو نے نازل کیا تھا پورا کا پورا دین میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد اسی میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذمہ داری سونپی، کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جب یہ تم مان رہے ہو کہ کامل و مکمل دین تم لوگوں تک پہنچ گیا تو جاؤ، اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی، اب یہ ذمہ داری میں آپ لوگوں کو سونپتا ہوں کہ جو لوگ موجود ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ جو اس مجمع میں موجود نہیں یا اس وقت دنیا میں موجود نہیں، بعد میں آنے والے ہیں۔ اب جن لوگوں تک دین پہنچ گیا ان کو میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ یہ لوگ دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ذمہ داری دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے اسی میدان عرفات میں اسی مجمع میں حالت احرام میں آپ نے دعا فرمائی، کہا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ، ہرا بھرا اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سن کر کے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا، چاہے خود پہنچایا یا دوسروں کے ذریعہ پہنچوایا، دین کی تبلیغ اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سبب بنا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تر و تازہ، خوش و خرم اور ہرا بھرا رکھے۔ یہ دعا کی، دعا پالانے کے بعد صحابہ کرام میدان عرفات سے نکل کر کے ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھ گئے، بلکہ وہ مکہ مدینہ کی گلیوں سے نکل کر کے پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گئے اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ایک طرف یورپ کی گلیوں میں اس دین کو پہنچانے کا کام کرنے لگے تو دوسری طرف عجم میں ماوراء النہر اور مشرق وسطیٰ تک اس دین کو پہنچایا، تیسری طرف
بحر احمر سمندر کو پار کر کے افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں میں جہاں بھی آبادی انسانی پائی گئی، صحابہ کرام نے وہاں تک دین کو پہنچانے کی کوشش کی اور دین کو پہنچایا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائیوں، چونکہ یہ دین کامل و مکمل اور نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں، اور سب کے لیے رحمت کا کام کرتا تھا، سب کے لیے نعمت کا کام کرتا تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دبے کچلے، دنیا کے ستائے ہوئے اور مظلوم و غریب انسانوں نے لپک کر کے اس رحمت بھرے دین کو، نعمت بھرے دین کو لپک کر کے قبول کر لیا، اور بڑی ہی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ کسی دیہات کا کوئی چھوٹا سا پھوس کا جھوپڑا ہو، کچا مکان، یا کسی شہر کا کوئی عالی شان محل ہو، کوئی نہیں بچے گا مگر یہ دین وہاں پہنچ کر کے رہے گا، ولو بعز عزیز او ذل ذلیل۔ یہ الگ بات ہے کہ عزت دار لوگ اس کو عزت کے ساتھ قبول کر لیں گے اور ذلیل لوگوں کو ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا، مگر یہ دین دنیا کی ہر جگہ، چاہے دیہات کا چھوٹا سا پھوس کا جھوپڑا ہو، کچا مکان، یا کسی شہر کا عالی شان محل، ہر جگہ یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بہت جلدی پوری ہو گئی۔ آج ہم اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا چپا چپا، دنیا کا گوشہ گوشہ، دنیا کا ہر حصہ، کوئی جگہ نہیں بچی، کوئی علاقہ نہیں بچا ہے جہاں اللہ اکبر کی صدا نہ آتی ہو، یا جس علاقے میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دین اپنے جمال و کمال، اپنی اچھائی کی وجہ سے دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے چپے چپے میں پھیلتا چلا گیا، اور آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ کیوں پھیلا؟ اپنی اچھائی کی وجہ سے، اپنے جمال و کمال کی وجہ سے، صحابہ کرام اور اولین مسلمانوں کے اچھے اخلاق اور ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے۔ یہ الگ چیز ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کی سچائی معلوم نہیں، اسلام کی تاریخ سے واقفیت نہیں، یا سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام سے عناد، دشمنی، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ یہ الزام لگاتے نہیں تھکتے کہ اسلام اپنی اچھائی سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تلوار کے نوک پہ زبردستی منوایا گیا ہے، اور مسلم حکمرانوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے زبردستی غیر مسلموں کو اسلام کے اندر داخل کیا ہے، یا یہ کہ مسلم مالداروں نے اپنی دولت کا دروازہ کھول کر کے، اپنی تجوری کھول کر کے غریب غیر مسلموں کو بانٹ بانٹ کر کے اور دولت کی لالچ دے دے کر کے مسلمان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ چیزیں کہ اسلام طاقت کے بلبوتے زبردستی پھیلایا گیا یا دولت کے سہارے پھیلایا گیا، یہ چیزیں پہلے بھی الزام اور تہمت تھی، اور آج بھی یہ چیزیں تہمت ہے، الزام ہے۔ اسلام طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا۔ اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی جائز ہی نہیں ہے، کہ زبردستی کر کے آپ کسی کو مسلمان بنائیں، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اور یہ چیز جائز نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے مسلمان بنانے کے لیے۔ تو جب قرآن مجید میں اس کو منع کر دیا گیا تو آپ یہ کیسے الزام لگا سکتے ہو کہ اسلام اپنی اچھائی سے نہیں پھیلا بلکہ زبردستی لوگوں سے منوایا گیا ہے؟ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی بات دنیا میں طاقت کے بلبوتے پہ زبردستی آج تک نہیں منوائی جا سکی ہے۔ یہی آپ کے علاقے میں، آپ کے بیچ میں
کوئی دبنگ طاقتور انسان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا دے، لیکن اس کی مجلس سے الگ ہوتے ہی آپ کا دل پکار کر کے کہے گا کہ اس آدمی کی بات غلط تھی، آپ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی طاقت کے بلبوتے پر اپنی بات کو نہیں منوا سکا۔ بڑی بڑی طاقتوں کا سہارا لوگوں نے لیا، لیکن ان کا دین اس دنیا میں نہیں پنپ سکا، اور آج لوگ اس کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرعون کتنا طاقتور ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر بنو اسرائیل پر یہ قانون لگایا تھا کہ اگر ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو نوکرانی بنانے کے لیے اس کو زندہ رکھا جائے، اسی پر عمل ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام بچ گئے ذبح ہونے سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، انہوں نے اپنے دین کا پیغام فرعون کے ملک مصر کے اندر دینا شروع کیا۔ فرعون اور اس کا لشکر دشمن ہو گیا، طاقت کا سہارا لیا، بڑی زبردستی کی، بڑا ظلم و ستم ڈھایا، یہاں تک کہ قوم بنو اسرائیل کو کھدیڑنا چالو کیا۔ موسیٰ اور فرعون اور اس کے لشکر جرار نے کھدیڑتے کھدیڑتے بحر احمر تک پہنچا دیا۔ سامنے سمندر آ گیا بحر احمر، لوٹ کر کے قوم موسیٰ، قوم بنو اسرائیل دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کر کے تو دشمن کا لشکر کھڑا ہے، آگے دیکھتی ہے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور اس کی لہریں مچل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر گئے، گھبرا گئے، آگے بڑھتے ہیں تو بھی موت اور پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی موت، دونوں طرف موت دکھائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اب ہم دھر لیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل نے کہا کہ اب ہم دھر لیے جائیں گے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اللہ پر پختہ ایمان و یقین تھا۔ انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ان ربی سیہدین، ابھی ہمارا رب کوئی راستہ نکالے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے راستہ نکالا۔ کہا موسیٰ اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی، اپنا عصا جو کچھ ہے اس کو پانی پر مارو۔ جب مارا تو سمندر دو پھاڑ میں بٹ گیا، راستہ بن گیا، سوکھ گیا بیچ میں سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی راستے سے سمندر کو پار کر گئی۔ وہی دیکھ کر کے فرعون اور اس کا لشکر جرار بھی اتر پڑا۔ جیسے کچھ دور گیا، اللہ رب العالمین نے سمندر کی لہروں کو دونوں طرف سے ملا دیا، اور فرعون اور اس کا پورا ظالم لشکر وہ ڈوب گیا، فنا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، فرعون کا دین تھا، کیا دین تھا؟ اس کا دین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مان لو، بڑا اللہ مانو، مجھے بڑا خدا تسلیم کرو۔ میرے بھائیوں، بڑی طاقت کا سہارا لیا فرعون نے، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ تلاش کر لیجئے، آج فرعون کو خدا اور اللہ ماننے والا ایک انسان اگر آپ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر اگر کوئی دین آگے بڑھ سکتا تھا تو فرعون نے بڑی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ آج اس کا دین دنیا میں چلتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چلتا۔ فرعون نے طاقت کا سہارا لیا تھا، اس کا دین ماننے والے اور اس کو خدا ماننے والے اس دھرتی پہ موجود ہوتے، مگر ایک آدمی آپ نہیں پیش کر سکتے ہو۔ آگے بڑھ کر کے جب ہم ہسٹری کو غور سے دیکھتے ہیں، چنگیز خان ایک بہت بڑا ظالم اور کافر بادشاہ تھا، منگولیا کا رہنے والا۔ اس چنگیز خان کے پاس بڑی فوج تھی اور بڑی طاقت تھی۔ اس نے طاقت کا سہارا لیا اور طاقت کے بلبوتے پر سمرقند و بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے افغانستان کے کابل تک پر قبضہ کیا، اور آگے بڑھ کر کے ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، ساری ازبکستان، یہ سارے مسلم ریاستوں پر اور ملکوں پر طاقت کے بلبوتے پر زبردستی اس نے قبضہ کیا۔ اور اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان آیا۔
وہ اور بڑا ظالم اور کافر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سلطنت کے دائرے کو بزور تلوار آگے بڑھاتے ہوئے بغداد شہر کے اندر داخل ہوا، اور بغداد کے اندر جب داخل ہوا تو اس کی فوج نے اتنی طاقت کا سہارا لیا، اتنا قتل عام مچایا کہ اس وقت کے مورخ ابن اسیر رحمہ اللہ اپنی عظیم الشان کتاب التاریخ الکامل کے اندر لکھتے ہیں کہ صرف بغداد کے اندر، صرف بغداد ایک شہر کے اندر ہلاکو خان کی فوجوں نے تقریباً 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ سڑکیں خون سے لالا زار ہو گئی تھی۔ کتنی طاقت کا سہارا لیا چنگیز نے، اس کے پوتے ہلاکو نے، لیکن آج پوری دنیا میں اس دھرتی پر چنگیز اور ہلاکو کو اچھا کہنے والا ایک انسان نہیں پایا جاتا، بلکہ اسی ہلاکو خان کا سگا پوتا وہ خود مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد ایران میں اس نے اپنی حکومت قائم کی، اور اسی کے نسل سے، اسی کی اولاد سے نکل کر کے بابر نے آ کر کے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور کئی سو سال تک مغلوں کی حکومت اس ہندوستان کی دھرتی پر چلتی رہی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اسی چنگیز اور ہلاکو خان کی اولاد تھے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طاقت، یہ کیا بولے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے بلبوتے پہ اگر کوئی بات منوائی جاتی تو آج ہلاکو اور چنگیز کا دین ہوتا، نہ کہ محمد عربی کا۔ آگے بڑھ کر کے آپ اور دیکھ لیں، کارل مارکس ایک یہودی تھا، اس نے کمیونسٹی مذہب کی بنیاد رکھی، اور اس نے تبلیغ کے ذریعہ جتنا پھیلا سکا کمیونسٹی مذہب کو پھیلایا۔ اس کا شاگرد، اس کا چیلا جب لینن آیا تو اس نے طاقت کا سہارا لیا، توپ کا سہارا لیا، بندوق کا سہارا لیا، بارود کا سہارا لیا، اور زبردستی کر کے مسلم ممالک اور مسلم ریاستوں پر قبضہ کرتے ایک طرف چلا گیا۔ قرآن مجید پر پابندی لگائی، نماز اور اذان پر پابندی لگائی، طاقت کا سہارا لے کر کے اس نے دنیا میں سب سے بڑا دیش سوویت یونین، رشیا جیسا سپر پاور ملک بنا ڈالا۔ میرے بھائیوں، مگر آپ نے اور ہم نے ابھی 40-42 سال اپنی کھلی پہلے 40-42 سال پہلے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ رشیا جو سپر پاور تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ قائم نہیں رہ سکا کمیونسٹی مذہب والا رشیا، اور اس کے 13 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر 7 ملک نصرانیوں کے قبضے میں آئے تو 6 ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ روس میں، رشیا میں سے، سوویت یونین میں سے 6 مسلم ملک بن گئے۔ تو طاقت کا سہارا تو بہت لوگوں نے لیا، ہٹلر نے لیا، کس نے نہیں طاقت کا سہارا لیا، مگر دنیا میں کسی کا دین چل نہیں سکا۔ تو یہ الزام آپ اسلام ہی پر کیسے لگا سکتے ہو کہ اسلام طاقت کے بلبوتے پہ پھیلا؟ جب کوئی نہیں اپنا دین طاقت کے سہارے پھیلا سکا تو اسلام کے بارے میں آپ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ اسلام کی خاطر کتنی طاقت کا سہارا لیا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 99 جنگیں لڑی گئیں، 27 ایسی جنگیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، 72 ایسی جنگیں جس میں آپ کے صحابہ گئے تھے، آپ نہیں گئے تھے، 99 جنگیں لڑی گئی۔ میرے بھائیوں، اب آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ 99 جنگوں میں اگر طاقت کا سہارا لیا گیا ہوتا تو غیر مسلم جو مارے جاتے ان کی تعداد کتنی ہوتی؟ دوسروں کی ایک جنگ میں 18 لاکھ انسان مار دیے گئے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے طاقت کا سہارا لیا ہوتا تو 99 جنگوں میں غیر مسلم کروڑوں کی تعداد میں مارے جاتے، لیکن کتنے مارے گئے؟ 99 جنگوں میں جو غیر مسلم مارے گئے ان کی تعداد جوڑ بٹور کر کے 500 نہیں پہنچتی ہے، 400 سے کچھ زیادہ اور 500 سے کچھ کم، 400-500 کے بیچ میں
غیر مسلم مارے گئے، اور اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروائے۔ ہاں البتہ اسلام سے روکنے کے لیے ہمیشہ طاقت کا سہارا لیا گیا، اسلام پھیلانے کے لیے کبھی نہیں، اسلام سے روکنے کے لیے طاقت کا سہارا لیا ہے لوگوں نے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکرانی تھی، اپنے آقا سے پہلے اسلام لے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھمبے میں باندھ دیا، باندھ کر کے اپنا مضبوط چمڑے کا کوڑا اٹھایا، ان کی پیٹھ پر برسانا شروع کیا، مارتے مارتے بیٹھ گئے۔ کہا لبینہ یہ نہ سمجھنا کہ ترس کھا کر کے مارنا بند کر دیا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ اتنا مارا ہے کہ میں خود ہی تھک گیا ہوں، آرام کر لینے کے بعد پھر ماروں گا، اور آرام کر لینے کے بعد پھر اس کمزور عورت کی پیٹھ ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلوان اور بہادر انسان کا چمڑے کا کوڑا درِ فاروقی ہوتا تھا، کھال ادھیڑ کر کے رکھ دی۔ کیوں؟ اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں میرے بھائیوں، اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جب وہ اسلام لائیں تو ابو جہل جیسے گندے اور نابکار اور ظالم انسان نے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو زمین پہ پٹک دیا، اور زمین پہ پٹکنے کے بعد دونوں پیروں میں مضبوط رسی باندھ کر کے دو اونٹوں کے پیروں میں باندھ دیا، اور دونوں اونٹوں کا رخ دو مختلف سمتوں میں کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ سمیہ ابھی سویرا ہے، اسلام کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گی تو دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں، یعنی ایک کا دکھن ایک کا اتر منہ تھا، یا ایک کا پورب تھا ایک کا پچھم کا، دو مختلف سمتوں میں اونٹوں کو بھگا دیا جائے گا، تمہارے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹانگیں پھٹ جائیں گی۔ جب انہوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا تو اس گندے اور ظالم ابو جہل جیسے انسان نے مائی سمیہ رضی اللہ عنہا کہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں اپنی برچھی ماری، اور دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمت میں دوڑا دیا، آپ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے اسلام کے راستے میں اگر کسی کا خون بہا ہے اور شہادت کا درجہ نصیب ہوا ہے تو کوئی مرد نہیں میرے بھائیوں، ایک عورت ہے، ہماری ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ کیوں؟ اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں، اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ بلال کو کتنا مارا گیا، صہیب کو کتنا مارا گیا، خباب کو کتنا مارا گیا، خبیب کو کتنا مارا گیا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام طاقت کے بلبوتے زبردستی نہیں پھیلایا گیا، بلکہ ہمیشہ لوگوں نے طاقت کا سہارا لیا ہے اسلام سے روکنے کے لیے۔ اسلام کیسے پھیلا، اس کی سادگی کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت ستانے لگے مکہ کے لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا۔ وہ یثرب جو آج مدینہ منورہ ہے، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ آپ نے کہا جاؤ مصعب وہاں تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے اسلام کو ماننے والے وہاں نکل جائیں۔ جب یہ گئے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو وہاں 5 قبیلے یثرب کے اندر آباد تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور 2 قبیلے مشرکین اور کافروں کے، اوس اور خزرج۔ قبیلے اوس سب سے بڑا قبیلہ تھا، اس لیے اسی قبیلے کے لوگ سرداری کرتے تھے۔ بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے نائب ان کے خالہ زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے یثرب میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو ان بزرگوں کو اپنی کرسی ڈگمگاتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تو ہم سرداری اور حکومت کس کے اوپر کریں گے۔ اس لیے بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو اور سرداروں کی ایک میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلانے کے بعد چھوٹے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ
مصعب کو پکڑو اور کہو کہ ہمارے وطن سے نکل جائیں، اگر نہ نکلیں تو ان کو قتل کر دو، زبردستی یہاں سے بھگاؤ۔ گئے، جانے کے بعد جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ تم ہمارے وطن میں بدامنی، اشانتی، دہشت گردی کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا میرے بھائی میں قتل و خوریزی کرنے نہیں آیا، لڑنے بھیڑنے نہیں آیا، میں تو اپنے وطن مکہ جانے کے لیے ابھی تیار ہوں۔ ہاں اگر آپ اجازت دو تو جو پیغام میں آپ کی قوم کو سنا رہا ہوں آپ کو بھی سنا دوں۔ کہا سناؤ، تمہارے پاس کون سا پیغام ہے؟ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی، سننا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ لوٹ کر کے اپنے قبیلے میں آئے، دور سے ان کے اوپر نظر پڑی تو بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور چلا کر کے کہا واللہ آتی بے وجہ غیر وجہ الذی ذہب بہ، اللہ کی قسم یہ اپنا چہرہ بدل کر کے آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بھائیوں وہ بدامنی اور اشانتی کی بات نہیں کرتے، فتنہ و فساد کی بات نہیں کرتے، وہ تو امن و شانتی اور بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے دین کو قبول کر لیا۔ بڑا غصہ آیا بڑے سردار کو، سواری پہ سوار ہوئے، کہا میں جا کے دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں نکلتے۔ جا کر کے انہوں نے بھی دھمکی دی کہ نکل جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا میرے بھائی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپنے وطن مکہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں البتہ اگر آپ اجازت دو تو جو پیغام محمدی لے کر کے آیا ہوں آپ کو بھی سنا دوں۔ کہا اچھا سناؤ کون سا پیغام ہے؟ چند آیتیں قرآن مجید کی سنائی کہ وہ بھی اپنا دل دے بیٹھے اور بڑے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنے اس میٹنگ میں آئے جہاں مدینہ کے، یثرب کے تمام بڑے بڑے لوگ سردار موجود تھے، ان کو آ کر کے اسلام کی دعوت دی۔ کہا میرے بھائیوں اسلام بدامنی اور فتنہ و فساد کا مذہب نہیں بلکہ وہ تو امن و شانتی کا پیغام دینے والا دھرم اور مذہب ہے۔ میری رائے ہے کہ سب لوگ اس کو مان لو۔ اور اس طرح سے پورا کا پورا یثرب مسلمان ہو گیا یہودیوں کو چھوڑ کر کے۔ اوس و خزرج کے سارے کافر اور مشرک بیک وقت مسلمان ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان لوگوں میں سے چند لوگ منافق نکل گئے، لیکن کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، صرف قرآن مجید سنایا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک بات میں اور کہہ کر کے اپنی بات مولانا میں ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دولت کے بلبوتے پر پھیلایا گیا، مال بانٹ بانٹ کر کے، لالچ دے دے کر کے لوگوں کو دائرے اسلام میں داخل کیا گیا، یہ بھی بالکل بیہودہ الزام اور غلط تہمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ کون سی دولت اور کون سا کیسر و کسرا کا خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ جس کو بانٹ بانٹ کر کے آپ لوگوں کو مسلمان بنا رہے تھے؟ کوئی دولت نہیں تھی، کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ مسلمان بنو گے تو ہو سکتا ہے فاقہ کرنا پڑے، مسلمان بنو گے تو کئی روز تک بھوکا رہنا پڑے گا، مسلمان بنو گے تو دولت نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے اچھا کپڑا نصیب نہ ہو، غربت کی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ کون سی دولت آپ کے پاس تھی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے یثرب کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو 12 انصاری نوجوان وہاں سے یثرب سے مکہ آئے اور مینا کی پہاڑیوں کے بیچ میں کہیں کھوہ میں، غار میں چھپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ لی۔ میٹنگ کس مدعے پہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ آپ کو امن و شانتی کے ساتھ تبلیغ کا موقع نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے وطن یثرب چلیے، وہاں آپ آرام سے اسلام کی تبلیغ کریں گے، وہاں آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ میٹنگ چل رہی تھی انصاریوں سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، کافر تھے اس وقت، ان کو خبر لگ گئی، آپ کا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں ہمارا بھتیجا ان مدینہ یثرب سے آئے ہوئے نوجوان انصاریوں کے بہکاوے میں آ کر کے ان کے ساتھ یثرب نہ چلا جائے، یہاں مکہ کے اندر تو ہمارا پورا قبیلہ بنو ہاشم موجود ہے، اس کے ڈر سے کوئی ہمارے بھتیجے پر انگلی نہیں اٹھاتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، قتل کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اگر میرا بھتیجا یثرب چلا گیا تو وہاں تو ہمارے خاندان کے لوگ نہیں، ہمارا قبیلہ نہیں، پھر اگر ہمارے بھتیجے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو پھر ہمارے بھتیجے کی حفاظت کون کرے گا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی منی کی وادی میں اسی غار میں پہنچ گئے جہاں انصاری نوجوانوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ چل رہی تھی۔ آ کر کے کہا کہ اے یثرب سے آئے ہوئے نوجوانوں، کیا یہ جانتے ہو کہ محمد کو یثرب لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ کان نہ جانتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو کہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا تم پر بیک وقت ٹوٹ پڑے، کیا محمد کی حفاظت کے لیے تم پوری دنیا سے جنگ لڑ سکتے ہو؟ کہا ہاں، جب تک ہم زندہ ہیں محمد عربی کی حفاظت کے لیے پوری دنیا بھی اگر ٹوٹ پڑی تو ہم پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جب 12 انصاری نوجوانوں نے کہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر بسم اللہ کرو، لے جاؤ، ہمیں اطمینان ہو گیا، ہمارا بھتیجا امن سے رہے گا، اب لے جا سکتے ہو۔ انصاریوں نے کہا اب ہم نہیں لے جائیں گے، اب ہماری ایک شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شرط کو تسلیم کریں تب ہم لے جائیں گے، ورنہ ہم نہیں لے جائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی تو تم لے جانے کے لیے بےتاب تھے، اب تمہاری کون سی شرط آ گئی؟ میرے بھائیو جانتے ہو کون سی شرط لگائی؟ یہ شرط نہیں لگائی کہ اے محمد اگر اللہ نے آپ کو غلبہ دیا، حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ حکومت میں ہمیں منصب، عہدہ اور حصہ داری دو گے، اور یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نواز دیا تو آپ مال میں ہمیں حصہ داری دو گے۔ جانتے ہیں کیا شرط لگائی؟ آپ اتنا وعدہ کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو غلبہ دے دیا، مکہ دوبارہ فتح ہو گیا، تو آپ ہمیں ہمارے گھر میں چھوڑ کر کے واپس اپنے وطن کی محبت میں مکہ نہیں آؤ گے، زندگی بھر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، نہ ہمیں منصب چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ دولت چاہیے۔ جو نقطہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، انصاریوں نے کہا کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں پوری زندگی آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ لولا الہجرۃ لکنت من الانصار، اگر ہجرت کر کے تمہارے یہاں جانا نہ ہوتا تو میں انصاریوں ہی میں پیدا کیا گیا ہوتا، میں انصاریوں ہی میں پیدا ہوتا۔ پھر آپ ہجرت کر کے مکہ گئے، مدینہ گئے، جب آپ ہجرت کر کے یثرب پہنچے اسی دن سے اس شہر کا نام مدینہ منورہ پڑ گیا، جس کو آج ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں 8 سال کے بعد مکہ واقعی فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ دوبارہ واپس آ گیا، اور مکہ فتح ہونے کے ٹھیک 22 دنوں کے بعد عرب کا دوسرا سب سے بڑا شہر طائف بھی فتح ہو گیا۔ وہ طائف جہاں بچپن میں آپ نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، وہ طائف جہاں آپ نے بچپن میں بکریاں چرائی تھی، وہ طائف جہاں جوان ہونے کے بعد جب آپ نبوت پا گئے اور تبلیغ کرنے گئے تو عبدیہ لیل کے گنڈوں نے مار مار کر کے لہو لہان کر دیا تھا، وہ طائف بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور جب طائف فتح ہوا تو طائف کے اطراف جتنے قبیلے تھے سب کی دولت سمٹ کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اتنی بڑی دولت مسلمانوں نے اکٹھا کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ سب سے بڑی دولت جو مسلمانوں نے اکٹھا دیکھا اسی میدان حنین کے اندر دیکھا۔ اس کے بعد میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو تقسیم کیا۔ تقسیم کیسے کیا؟ ساری دولت
اپنے شہر اپنے وطن مکہ کے لوگوں کو دے دی اور مدینہ کے انصاریوں کو پھوٹی کوڑی نہیں دی، ایک پیسہ نہیں دیا، محروم کر دیا۔ شکایت پیدا ہوئی ان کے دل میں انسان ہونے کے ناطے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید انصاف سے کام نہیں لیا، اپنے شہر کے لوگوں کی محبت میں سب کچھ ان کو دے دیا اور ہم کو محروم کر دیا۔ مگر منافق نہیں تھے، پکے مومن تھے، اس لیے یہ شکایت اپنے اندر چھپا کے بیٹھے نہیں رہی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس شکایت کو پہنچایا۔ جب یہ شکایت پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو اسی میدان حنین میں ایک جگہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک خوبصورت تقریر کی اور پوچھا کہ اے مدینہ کے انصاریوں، یہ بتاؤ کہ یہ جو شکایت پہنچی ہے کیا صحیح ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ شکایت ہے۔ کہا اے انصار مدینہ، اگر آج تم لوگ یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے تمہاری تصدیق کی، تو تم بالکل سچ کہو گے، اور اگر یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے دھتکار دیا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی، تو یہ بات بھی تم سچ کہو گے، اور اگر یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، ہم نے اپنے گھر میں بسایا، تو یہ بات بھی تم بالکل سچ کہو گے۔ لیکن اے انصار مدینہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ تقسیم تم کو پسند نہیں کہ دنیا کے دوسرے لوگ اپنے حصے میں مال و دولت لے کر کے جائیں اور تم اپنے حصے میں اپنے نبی محمد کو لے کر کے جاؤ؟ کیا یہ تقسیم تم کو پسند نہیں؟ میرے بھائیو، یہ سننا تھا کہ انصار مدینہ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور چیخو پکار کے عالم میں انصار مدینہ نے کہا کہ جنہیں دولت کی ضرورت ہے لے جائیں وہ لوگ دولت، ہمیں دولت نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے حصے میں اپنا نبی محمد مل گیا تو پوری کائنات کی دولت ہمیں مل گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت بانٹ کر کے لوگوں کو مسلمان نہیں بنا رہے تھے، دولت کی لالچ میں وہ انصار مدینہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جو میری باتوں کا اتنی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سب کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے جمال و کمال کی وجہ سے، اپنی اچھائی کی وجہ سے، مسلمانوں کی محنتوں اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اور یہ الزام کہ اسلام زبردستی طاقت کے بلبوتے پر پھیلایا گیا یا اسلام دولت کی لالچ دے کر کے پھیلایا گیا، یہ سارے الزامات پہلے بھی بے بنیاد تھے اور آج بھی یہ الزام بے بنیاد ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنی اچھائی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کو تمام لوگوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔